نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ مدثر مرزائی، جس نے خود بخود جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنی شروع کی اور میرے ایک مخلصانہ مشورے کہ اپنی شکل تو سنت کے مطابق بنا لو، اس کے جواب میں انہوں نے مجھے کتا بھی کہا، گالیاں بھی دیں اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب میں نے اس کی واہیات سنی اور اس کی امام اہل سنت کے بارے میں، علماء اہل سنت کے بارے میں اس کی جو لینگویج ہے، جب میں نے اس کو سنا تو میں نے مناسب جانا کہ اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو سمجھانے کے ارادے سے میں نے اس کے جواب میں اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار یہ گالی گلوچ دینا یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بندوں والا، یہ طریقہ چھوڑو، گالم گلوچ سے کیوں بات کرتے ہو، بات بات پہ کتا 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 کہے جا رہے ہو۔ اگر کوئی انسان بطور عاجزی انکساری اپنے آپ کو کہے کہ میں فقیر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بھی کہیں کہ تو فقیر ہے۔ دیکھیں نا مدثر صاحب، آپ جتنے بھی حاجی نمازی بن جاؤ، لیکن آپ اپنی ذات کے متعلق کیا کہیں گے؟ کہ آپ بہت نیکوکار ہو یا اپنے آپ کو گناہ گار کہو گے؟ یقیناً گناہ گار کہو گے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی اٹھے اور آپ کو پاپی اور بدکار کہنا شروع کر دے۔ اللہ جانے آپ کس کیٹیگری کے آدمی ہیں، میں آپ کو جانتا تو نہیں، بہرحال اتنا بتا دوں کہ آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے اور عجز اور انکساری کے طریق پر اگر آپ کہیں کہ میں عاجز انسان ہوں اور آپ کی اس بات کو کوئی لے کر آپ کو عاجز، گناہگار، فاسق، لعنتی وغیرہ وغیرہ کہنا شروع کر دے تو یقیناً اس کی طرف سے یہ کہنا گالی ہوگا۔ آپ کا اپنے لیے یہ لفظ اختیار کرنا یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہوگا۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں جان بوجھ کر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ آپ بضد ہیں کہ میں نے ایسا ہی کہنا ہے، میں نے حق بات کو قبول نہیں کرنا، سمجھنا نہیں ہے۔ اور پھر مجھے بڑا عجیب لگا آپ کی بات سن کر کہ آپ نے بذات خود مجھ سے بات کرنا چاہی، آپ نے میرے بارے میں ایک کلپ ریکارڈ کیا اور اس کلپ کے اندر گالم گلوچ وغیرہ سے بھی کام لیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اپنا منہ بھی چھپانے کی کوشش کی۔ جب میں نے آپ کو رپلائی دیا تو کئی دنوں کے بعد آپ منظر عام پر آئے، تو آنے کے بعد بھی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جناب اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سند دکھائیے۔ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا۔ آپ مطالبہ کریں گے مجھ سے کہ سند دکھاؤ، کل کو آپ مطالبہ کریں گے مفتی منیب الرحمن صاحب سے کہ سند دکھاؤ۔ میرے بھائی آپ پہلے اپنی حیثیت دیکھو، اپنا سٹیٹس دیکھو، پھر بات کرو۔ آپ چیک کریں گے سند، کیا آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ خالی جو سند کے اوپر لکھی ہوتی ہے عربی ہوتی ہے اس کو سمجھ سکو؟ کیا آپ کے اندر اتنی لیاقت اور سمجھداری ہے؟ جب آپ اتنے پانی میں بھی نہیں ہو کہ سند کے اوپر جو لکھی ہوئی عربی ہے اس کو آپ سمجھ کر سکو، تو آپ چلے دوسروں کی سندیں چیک کرنے۔ الحمدللہ ہمارے پاس سندیں ہیں، لیکن جناب والا کوئی سند چیک کرنے کے لیے کوئی باسند ہونا چاہیے۔ آپ تو نہیں نا، کوئی باصلاحیت بندہ تم میں ہے تو وہ آئے، انشاءاللہ اس کو سند بھی دکھائیں گے، اس سے بات بھی کریں گے۔ یہ آپ کا کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ذات دی کوڑ کے لیے چھتیراں نو جفے، تو وہی ماحول وہی معاملہ کچھ آپ کا ہے۔ آپ خود سنت رسول کے قاتل ہو، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو ترک کر کے انگریز کے طریقے کو اپنانے والے ہو۔ آپ نے اپنی پوری شکل و صورت، اپنی داڑھی،
اپنے سر کے بال اور ننگا سر، اپنی لینگویج، سارا بول چال مسلمانوں والی آپ کے اندر کوئی بات بھی ان میں سے نظر نہیں آتی، سارا حلیہ آپ کا انگریزوں والا بنا ہوا ہے، اور پھر بھی آپ کا دعویٰ آج بھی یہی ہے کہ ہم غلام رسول ہیں۔ اگر اس طرح کا غلام رسول ہوتا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی میں پڑھ سکتا ہوں آپ کے بارے میں۔ پھر آپ نے جو مجھ سے سند کا مطالبہ کیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو گزارش کر دوں کہ آپ ایسا کر لیں، ادھر سے میں اپنی سند دکھاتا ہوں، ادھر سے آپ اپنی سند دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے تو پھر آپ اپنے مرزا صاحب کو لے آئیے، آپ کے خیال میں وہ باسند ہوں گے۔ اگر ان کے پاس سند ہے تو ٹھیک ہے، فابیہا، مرزا کا اور میرا آپس میں آپ مناظرہ کرا لیجئے، بات کر لیتے ہیں۔ اگر مرزا کے پاس بھی سند نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے آپ کے اس پورے فرقہ مرزائیہ میں کون سا آدمی ہے جو باسند اور باصلاحیت ہے کہ ہمارے جو دین کی جو ابتدائی کتب ہیں اور جو بنیادی کتب ہیں ان کو سمجھ سکے؟ ہے کوئی تم میں سے؟ تو منظر عام پر لے کے آؤ۔ کون ہے تم میں سے جس کو ترجمہ قرآن کرنا آتا ہو؟ کون ہے جو تم میں سے جو عربی گرامر سے واقف ہو؟ کون ہے تم میں سے جو صرف نحو وغیرہ علوم جو بنیادی علوم عربی کو سمجھنے کے لیے ان سے واقف ہو؟ کوئی ہے تم میں؟ تو لے کے آؤ۔ اور میری معلومات کے مطابق ابھی تک آپ کے اس فرقہ مرزائیہ میں کوئی بھی ایسا باصلاحیت اور باسند آدمی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو بار بار طلب ہے سند کی تو میں آپ کو پیشکش کر رہا ہوں کہ، اور کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ سند تب دکھائی جاتی ہے جب مناظرہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ مناظرہ رکھ لیں۔ مناظرہ کرنے کے لیے آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، تو جب آپ آئیں گے تو آپ بھی اپنی سند دکھا دیں گے، میں اپنی سند دکھا دوں گا۔ اگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے تو آپ کس حیثیت کے ساتھ دوسروں کی سندیں چیک کرو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آپ اتنے جوگے ہو ہی نہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں، تو آپ دوسروں کی اسناد کیسے چیک کرو گے؟ ذرا مجھے بتائیے، یہ جو سند ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ اسناد ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا آپ، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بہرحال آپ سے اگلی بات بھی کر دوں، آپ تو گالیاں بھی نکالتے ہو، ہماری مہربانی ہے کہ ہم گالی نہیں نکالتے، بڑے پیار و محبت سے بات کرتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آئے تو ہم تو حضور علیہ السلام کے اس مشن کو لے کر حق اور صداقت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ لوگوں تک اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب والا، میری سند چیک کرنے کے لیے آپ کو خود کو باصلاحیت اور باسند ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود بے سند اور بے صلاحیت انسان ہو تو پھر آپ کس حیثیت سے میری سند کو چیک کرنے کی بات کریں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا۔ ایک دفعہ میں امامت کے لیے مسجد میں تھا، تو جب پہلا دن تھا تو مجھے کچھ مقتدیوں نے کہا کہ آپ ہمیں نا سند دکھائیں، آپ ہمیں امامت کی جو شرائط ہیں وہ پوری کر کے دکھائیں۔ میں نے کہا جی اچھا جی بتائیں جی کون سی امامت کی شرائط ہے؟ انہوں نے کہا جی حفظ کی سند ہو، درس نظامی کی سند ہو، قراءت کی سند ہو، یہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے جو اپنی طرف سے امامت کی شرطیں گھڑی ہیں، سبحان اللہ، میں یہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنی طرف سے امامت کے لیے 4 شرطیں گھڑ لی ہیں نا تو 5ویں شرط بھی گھڑ لو، وہ یہ کہ جو بھی امام آپ کی مسجد میں آئے اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی باسند آدمی ہو۔ خود اپنے پاس سند نہیں تو دوسروں کی سند کیسے چیک کرو گے؟ جناب آپ کے پلے خود کچھ نہیں ہے، آپ کے اپنے پاؤں اتنے کچے ہیں کہ آپ کو اردو تک تو صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو آپ دوسروں کی سندیں کیا چیک کرو گے؟ مجھ سے اگر سند کا مطالبہ کرنا ہے تو خود کو بے سند پن سے نکالو، خود اپنی سند لے کے آؤ، پھر میری سند چیک کرنے کی بات کرنا۔